تو صحیح کسی متنبی کا سلسلہ جو آج بھی جاری ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا معیار ایک سند ہے آئندہ آنے والے سچے کے حق میں۔ مطلب اس کا آیت کا یہ ہے کہ اگر یہ ہم پر کچھ تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، مراد یہ ہے کہ اس کی طاقتوں کے سرچشمے پر ہاتھ ڈال دیتے اور پھر اس کی رگے جان کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو سکتا۔ کتنا فرق ہے ان باتوں میں کہ غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس لیے بچ گئے کہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریزی طاقت کے سامنے اللہ بیچارہ کیا کرتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، جب ہم پکڑ کر فیصلہ کرتے ہیں تو تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو حائل ہو سکے۔ تو پھر اس خدا کو چھوڑ کر انگریز کی عبادت کریں، یہ کیا تمسخر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ اور عجیب بات ہے اس الزام کی کہ بودھ پن کی کہ ساری انگریزی حکومت میں ایک بھی سپاہی کبھی آپ کے دروازے پر پہرے دار مقرر نہیں کیا گیا، ایک بھی۔ اسی طرح گلیوں میں پھرتے تھے، اسی طرح دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، مگر یہ تقدیر الہی تھی جو آپ کی حفاظت کر رہی تھی۔ کسی کو دشمن کو توفیق نہیں ملی۔ قادیہ میں تو ہمیں اپنے بچپن کا بھی یاد ہے، احراری بڑے جوش و خروش سے جا کر دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پیغام کو یہیں دفنا دیں گے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ پیغام کس طرح رک سکا ان سے؟ تو یہ ہے خدا کی تقدیر۔ اللہ کہتا ہے برباد کرنا پھر میرا کام ہے، تم لوگوں کا کام نہیں ہے، اور جب میں فیصلہ کروں گا تو تم بچا نہیں سکو گے۔ یہ دوسرا نشان ہے۔ تیسرا نشان، میں نے 3 کا آپ سے وعدہ کیا تھا، اور بھی بہت سے، مگر ان 3 پر میں اکتفا کروں گا۔ وہ قرآن کریم میں یوں درج ہے کہ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں کہ محمد رسول اللہ کی زمین تو پھیل رہی ہے، یہ مفہوم یہ داخل ہے، لیکن جو بات کہتا ہے قرآن کریم وہ یہ ہے انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کی زمین کو کناروں سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی زمین چھوٹی ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ کی زمین بڑھ رہی ہے۔ وہ کیسے غالب آ جائیں گے؟ جس کی زمین گھل رہی ہو، جس کی ٹیریٹری چھوٹی ہو رہی ہو، وہ دعوے مارے کرے کہ میری زمین چونکہ بڑی ہے اس لیے میں غالب آ جاؤں گا، اس کے لیے اتنی زبردست منطقی دلیل ہے تو بڑی، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹی سی زمین پھیل رہی ہے اور تمہاری زمین کم ہو رہی ہے۔ جیسے ایک تالاب میں ایک قطرہ دہی کا ڈال دیں جس میں دودھ بھرا ہوا ہو، تو تالاب جتنی مرضی تعلی کرے کہ میں بہت زیادہ ہوں، اس بیچارے قطرے کی کیا حیثیت ہے، مگر دہی کا ایک قطرہ سارے تالاب کو چاٹ جائے گا۔ بس نبوت کی سچائی کی یہ علامت ہے جو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال فرمائی اور بڑے وضاحت اور قوت کے ساتھ پیش فرمائی ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بالکل یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ وہ جسے اپنوں نے چھوڑ دیا، یعنی تمام مسلمان اس وقت کے دشمن وقت، وہ جس کی حکومت یعنی انگریزی حکومت کہ خدا کے بیٹے یعنی ان کے مظلوم خدا کے بیٹے کی موت کا اعلان کیا، اور یہ کہتے ہیں اس کا ایجنٹ ہے۔ سارے علماء اس وجہ سے زیادہ دشمن ہوئے کہ تم نے مسیح کی موت کا اعلان کر دیا، جو انگریزوں کے مظلومہ خدا کا بیٹا تھا۔ تو کیسا ایجنٹ تھا یہ عجیب و غریب جو خدا کے بیٹے کو ہی مار گیا؟ اور انگریزی حکومت دشمن رہی ہے، بار بار حکومت کی طرف سے ایسے مقدمات میں حمایت کی گئی ہے دشمنوں کی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے دفاع میں کبھی ایک ذرہ بھی کسی انگریزی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کے باوجود کہ اپنے ہم مذہبوں ہی نے نہیں، حکومت کے مذہب نے بھی مقابلہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ سارے ہندوستان کے پادری آپ کے دشمن تھے۔ آپ پر جو قتل کا مقدمہ بنایا گیا وہ پادری نے بنایا تھا،
اور پوری حکومت اس کی تائید میں تھی. اس کے باوجود کہ ہندو آپ کے دشمن ہوئے کیونکہ آپ نے کرسچن ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب بجائے اس کے کہ ایک جھوٹا مار کھا کر پیچھے ہٹے، وہ اور ہی آگے بڑھتا چلا جائے، اور بھی زیادہ دلیری دکھاتا چلا جائے اپنے دعوی میں. یہ عجیب قسم کا جھوٹا ہے. اور اگر تھا جھوٹا تو یہ ساری قومیں مل گئیں اور جھوٹے کے ساتھ خدا بھی نہیں تھا ان کے نزدیک، اور خدا کہتا ہے میں خود اس کو برباد کرنا چاہتا ہوں. تو پنپا کیسے؟ خاندان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کی تائید میں کھڑا ہو. 70 افراد تھے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا سَيَنْقَطِعُ مِنْ آبَائِكَ وَيُبْدَأُ مِنْكَ، تیرے آباء و اجداد کی نسل کاٹی جائے گی، تجھ سے شروع ہوگی. اب کوئی اکیلا آدمی آج دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے خاندان کے 70 افراد، اس وقت 70 تھے معلوم، باقی پہلے ہوں اور ہمیں پتہ نہیں. قادیان میں جو خاندان تھا 70 افراد پر مشتمل تھا. آپ نے فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کی نسل چلے گی اور کسی اور کی نہیں چلے گی. اور ایمان صرف 2 لائے جو دوسری نسل سے ایسے لوگ تھے جو منکر رہے، ان کے ہاں اولاد ہوئی، لیکن وہی اولاد ہوئی جس نے احمدی ہونا تھا اور احمدی ہو گئی. مرزا گل محمد صاحب، ان کی اولاد یہاں موجود ہے. اور ایک میری بیوی کی دادی، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کٹر مخالف مرزا امام الدین کی بیٹی تھیں. اتنی مخلص فدائی مسیح علیہ السلام کی کہ ان کی لوگ مثالیں دیتے تھے. یہ 2 استثناء ہیں جن کی نسل جاری ہے، باقی سب کی فنا ہو گئی. ہم مدتوں سے کہہ رہے ہیں کوئی نکال کے لا کے دکھاؤ، جبکہ حضرت مسیح موعود کی نسل ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. تو کون مددگار تھا؟ سب نے چھوڑ دیا مگر خدا نے نہیں چھوڑا، اور جو وعدے کیے پورے کر دکھائے. فرمایا دنیا میں ایک نذیر آیا مگر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا. میں کا لفظ ہے خدا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا. یعنی اس کی سچائی کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی قبولیت کو دکھا دے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا. پھر فرمایا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یہ کہتے ہیں قادیان میں دفن ہو جائے گا پیغام، میں کہتا ہوں زمین کے کناروں تک پہنچاؤں. اب کسی جھوٹے سے خدا ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ اس وقت کرے جب وہ اکیلا ہو، اور کروڑ ہاتھ سے اوپر 1 کروڑ سے اوپر بنا دے 100 سال کے اندر، اور 150 سے زائد ملکوں، جو میری گنتی ہے اب تک 154 غالباً ہو چکی ہے اس وقت ملکوں کی تعداد، مگر 50 سے لازماً اوپر ہے، ان میں احمدیت کو پھیلا دے. یعنی زمین کے سارے کناروں سے تائید کی آوازیں اٹھا دے. افریقہ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، انگلش یورپ کے ممالک، مشرق بعید کے ممالک، مشرق قریب کے ممالک. یہ کون سا تصرف ہے؟ جب تک الہی تائید حاصل نہ ہو ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی. اگر خدا نے یہ سلوک کیا حضرت مرزا صاحب سے تو پہلے جھوٹے دعوے داروں کا بیچاروں کا کیا قصور تھا کہ ان کو سب کو برباد کر دیا، کسی کا نشان نہیں چھوڑا. تو یہ دلائل ہیں جو زندہ اور دائمی دلائل ہیں. معجزہ دکھانا کہ ایک چیز مری ہوئی چیز زندہ ہو گئی، اس میں تو 1000 شعبدہ باز بھی تماشے دکھاتے رہتے ہیں، اور ان معجزوں سے کبھی کوئی نہیں ایمان لایا. یہ معجزے جو قرآن نے دکھائے ہیں ان کے نتیجے میں کثرت سے لوگ ایمان لاتے ہیں.